يضمني وهو غطاء حول الرمال. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا پسند کروں گا۔ شیخ کی پیدائش پرتاپ گڑھ میں ہوئی، اتر پردیش میں، اور یہ مدینہ یونیورسٹی سے حدیث کے شعبے سے فارغ ہے۔ اس کے علاوہ پیس ٹی وی کے مشہور اور معروف سپیکر بھی رہے ہیں ماشاءاللہ، اور سعودی عربیہ نے انہیں آفیشیل حج ٹیچر 2004 میں اپوائنٹ کیا تھا۔ کئی ساری کتابیں شیخ نے لکھی ہیں، جن میں کچھ ہیں طریقہ حج اور احکام عقیقہ۔ اس کے علاوہ اعلیٰ سر فاؤنڈیشن میں پہلے بھی 2 مرتبہ آ چکے ہیں، جن میں ان کا 2 موضوع ہوئے ہیں، شیخ کے مقصد حیات اور اتباع سنت، اور آج ان کا موضوع ہے آپس کے اختلاف۔ میں شیخ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنی تقریر کا آغاز کریں، آپس کے اختلاف۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں، ہم نے موضوع کی مناسبت سے سورۃ الانفال کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، اور آج انشاءاللہ اسی آیت کی روشنی میں ہم اپنے مقررہ موضوع کے مطابق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں یاد رکھنے اور سننے کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ دوستو، سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ سننا، اور یہی ہدایت کی ایک نشانی اللہ نے بیان کیا ہے۔ فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ ہمیشہ ہم لوگ نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم کہے کہ دعا مانگتے ہیں، اللہ ہم کو صراط مستقیم عطا فرما، اور قرآن نے صراط مستقیم ملنے کی علامت و نشانی بیان کیا۔ یہ سورہ زمر کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ۔ ہمارے نبی ہمارے ان بندوں کو آپ خوشخبری سنا دیں جو اچھی باتیں قرآن و حدیث کی سنتے ہیں، فیتبعون، اور اس کی وہ پیروی کرتے ہیں، سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ رب نے فرمایا اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت مانگی اور اللہ نے ان کو ہدایت دے دیا ہے۔
وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی عقل مند لوگ ہیں۔ تو ہدایت ملنے کی، ہدایت پانے کی ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے، اس کی سب سے بڑی نشانی دوستو یہ ہے کہ سننے کے بعد عمل کی توفیق ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے کے بعد عمل کرنے والا بنائے، اور یہی مومنوں کا طریقہ تھا۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا تو یہی طریقہ تھا کہ جب ان کو اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا گیا تو فوراً کہا سمعنا واطعنا، ہم نے کانوں سے سنا اور عملی طور پر اس پر عمل کر کے دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یہ خوبی ہمارے اندر پیدا کر دے، اور آج اسی خوبی کی میرے بھائیوں کمی ہے۔ اور یاد رکھو قیامت کے دن جب انسان اپنے گناہ اور اپنے جرم کی وجہ سے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا تو جہنم کا داروغہ پوچھے گا الم یأتکم نذیر، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے؟ کیا کوئی بتانے والا، سمجھانے والا تمہارے پاس نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا، کہیں گے ضرور کیوں نہیں آیا تھا، لیکن کاش کی ہم کا دور سے سنے ہوتے اور اس کو قبول کر لیتے تو ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنم کے داروغے ہمیں جہنم کے گیٹ پر تم نہ پاتے، آج جنت کا داروغہ سلام کرتا ملتا ہمیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں عملی طور پر مسلمان بنائے۔ دوستو اللہ رب العالمین نے یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے اس میں اصلاح ذات البین کی بڑی فضیلت بیان کی اور ایمان کا تقاضا قرار دیا۔ ہمارا جو موضوع ابھی آپ نے سنا، آپسی اختلافات، آپس کی لڑائیاں، آپس کی جھگڑے، آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت بند کر لینا، یہ بڑا بدترین گناہ ہے اور بدترین جرائم میں سے ہے۔ اس کا دور کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ آخر ہم وعدے کر دیں کہ ہمارے اندر اختلافات ہوتے کیوں ہیں؟ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کیا سبب ہے جس کی بنا پر ہمارے اندر لڑائیاں ہوتی ہیں؟ ہمارے ہاں لڑائیاں تو بہت سارے وجوہات پر ہوتی ہیں، کہیں زمین کی لڑائی ہوگی، کہیں اور معاملہ ہوگا، لیکن یہ عام طور پر یہ ہمارے ساتھی جو دیندار الحمدللہ صوم و صلات کے پابند، مسجد کا امام، مسجد کا خطیب، مسجد کا واعظ، مسجد کے مصلی، مسجد کا مؤذن، مدرسے کے مدرس، مدرسے وعظ و نصیحت کرنے والے علماء، یہ ہمارے جو دیندار لوگ ہیں، ان میں جو اختلافات ہوتے ہیں، ان میں کوئی بڑا اختلافات دوستو زمین کا نہیں ہوتا، لین دین کا نہیں ہوتا۔ ان میں 4 بنیادی اہم اختلافات کے اسباب ہیں جن کو میں نے قرآن پاک سے اکٹھا کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام اسباب سے بچائے جو امت میں اختلافات کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 1 میرے بھائیوں، سب سے بڑا سبب یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو اختلافات ہوتے ہیں، سب سے بڑی وجہ غیبت، چغلی، شکوہ، شکایت ہوا کرتی ہو۔ شاید کہ آپ لوگوں نے تجربہ کیا ہوگا، آج ہم سے آپ سے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اگر کوئی انسان نہ ہمارا اور آپ کا معاملہ دوستو زمین کا ہے، نہ جائیداد کا ہے، نہ پراپرٹی کا ہے، ہم ایران کے ہیں، وہ تم توران کے ہو، لیکن اس کے باوجود ہمارے اور آپ کے درمیان اگر کوئی اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے تو چغل خوری کے ذریعے۔ اسی لیے غالباً اسلام نے چغل خوری، غیبت، شکوہ شکایت کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں سورۃ حجرات میں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد کا نام یاد رکھیں، ابو داؤد، ترمذی، احمد، ابن حبان، شعب الایمان للبیہقی، اور اسی طرح سے طبرانی کی حدیث ہے۔ حدیث کی راویہ ہیں اسماء بنت یزید ابن السکن رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہی حدیث اور بہت سارے صحابہ سے مروی ہے، لیکن ہم نے جو حدیث آپ کے سامنے رکھنے کا ارادہ کیا، الفاظ جو ہیں حضرت اسماء بنت یزید ابن السکن رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں، اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے بھری مجلس میں فرمایا، الا اخبرکم بخیارکم وشرارکم،
اے لوگو الا اخبرکم بخیارکم وشرارکم، کیا میں تمہارے معاشرے میں، تمہارے اپنے مسلمان بھائیوں میں سب سے اچھے اور سب سے برے کون ہیں نشاندہی کر دوں، میں تم لوگوں کو بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، ذرا اللہ کے رسول کے الفاظ پر غور کرو، الا اخبرکم بخیارکم، تم تمام لوگوں میں سب سے اچھا مسلمان، وشرارکم، اور سب سے بدترین اور بدبخت انسان کون ہے بتاؤں؟ صحابہ کرام نے کہا کہ بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بیان فرمائیں۔ آپ نے فرمایا خیارکم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ تعالی او کما قال علیہ السلام، آپ نے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان، سب سے اچھا انسان وہ ہے، سب سے اچھا مسلمان تم میں وہ ہے الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، جس کو دیکھ لینے کے بعد لوگوں کو اللہ کی یاد ہو جائے، جس کو دیکھ کر کے لوگ اللہ کی یاد آ جائے، اللہ کو یاد کرنے لگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسا ہی مسلمان بنائے، اور یہی سب سے بڑا ولی، یہی سب سے بڑا ولی اور بزرگ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے لوگ اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اب یہاں بڑے اختصار کے ساتھ ایک سب سے اچھا آدمی ہو جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، اللہ کے یاد آنے کا کیا مطلب ہے وہ ذرا سمجھے تو آسانی ہو جائے گی بات سمجھنے میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جس کو دیکھ کر کے اللہ یاد آ جائے، یعنی ایک انسان اپنے علم، اپنے تقوی، اپنے زہد، اپنے اخلاق، اپنے امانت دیانت سے اتنا زیادہ لوگوں میں محبوب ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں تو اس کو دیکھ کر کے خود کو بھی نیک بننے کا شوق پیدا ہو جائے، یہ اصل میں اللہ یاد آ جائے۔ ایک انسان عالم ہے، آپ اس کے زہد، اس کے تقوی، اس کے علم کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے اندر شوق پیدا ہو جائے کہ کاش کہ ہم بھی ایسے عالم بنیں یا ہم بھی اپنی اولاد کو ایسے عالم بنائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کس کو یاد کر لیا؟ اللہ کو۔ ایک مالدار ہے، اللہ کی راہ میں غریب، مسکین، یتیم، بیوہ، محتاج مساجد مدارس میں اپنے مال کو اتنا خرچ کرتا ہے کہ آپ کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو جائے، کاش ہمیں اللہ تعالیٰ دیا ہوتا تو ہم بھی ایسے غیروں کے کام آتے۔ ایک انسان کو آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں اور اس کی دینداری کو دیکھنے کے بعد آپ کے اندر یہ شوق پیدا ہو جائے، کاش کہ میں بھی ایسے بن جاؤں، یہ انسان سب سے اعلیٰ درجے کا انسان ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا یہی خیارکم، سب سے بہترین تم میں انسان ہے۔ رہی بات دوستو سب سے بدترین انسان کون ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا وشرارکم، اور تمہارے درمیان سب سے بدترین انسان کون ہے وہ بھی بتاؤں؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، المفرقون بین الاحبہ، البراء العنت او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا تمہارے معاشرے میں، کلمہ پڑھنے والوں میں، تمہارے مجلسوں میں، تمہارے نمازیوں میں سب سے بدترین وہ مسلمان ہے جو کہ وہ تین قسم کے مسلمان ہیں۔ نمبر ایک المشاؤون بالنمیمہ، چغل خوری کر کے لوگوں میں لڑائیاں لگانے والا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے چغل خور کو قرآن پاک نے کہا ایک آگ لے لے لکڑی میں لگا کر کے اور سارے لوگوں کی جائیداد کو جلاتا ہوا چلا جائے، اس کو کہا جاتا ہے حمالۃ الحطب۔ ابو لہب کی بیوی نبی کی چچی جو تھی اس بدبخت کا یہی کردار تھا، چغل خوری کرتی تھی، اسی لیے رب العالمین اس کا لقب کیا رکھا؟ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، لکڑی لگانے والی، لکڑی میں آگ لگا کر کے آگ جلانے والی، اس کو کہا گیا چغل خور۔ المشاؤون بالنمیمہ۔ نمبر دو المفرقون بین الاحبہ،
آپس میں مل کر کے رہنے والوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرنے والا. ایسے لوگ ہیں معاشرے میں؟ نہیں دیکھا آپ لوگوں نے کبھی؟ کہاں سے اختلاف ہو رہا ہے؟ ہم آپس میں لڑتے کب ہیں وہ سمجھو پہلے. المفرقون بین الاحبہ، لوگوں میں دو دوستی رکھنے والے، آپس میں مل جل کر کے رہنے والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے والا اور دونوں میں گروہ بندی پیدا کر دینے والا، دونوں کو علیحدہ کر دینے والا، یہ سب سے بدترین انسان ہے. اور کتنا بدترین انسان ہے؟ اللہ اکبر. جہنم کا ایندھن، لا يدخل الجنت قطات ولا نمام. اور ایک چیز اور بتائیں، آج ہمارے ہاں ایک تو دو محبت کرنے والوں میں جدائی کرنے والے ہمارے درمیان ہوا کرتے، یہ بیٹھے ہوں گے، اس میں پتہ نہیں کتنے ہوں گے بیٹھے ہوئے اور بڑے ہوشیار اپنے آپ کو بنتے ہیں. اور ایک وہ ہے جو کہیں کمرے میں بزرگ بن کر کے بیٹھا ہے اور لوگوں کو تعویذیں لکھ لکھ کر کے دیتا ہے. ایک آدمی پہنچ گیا، صاحب ہم ان دونوں کے درمیان پھوٹ ڈالنی ہے، اللہ اکبر، تو ظالم تعویذ لکھ کر کے دیتا ہے، جاؤ اس تعویذ کو اگر تم نے گھول کر کے پلا دیا تو دونوں میں پھوٹ پڑ جائے گی. یہ بھی ایک گروہ ہمارے یہاں ہے جو پایا جاتا ہے. نمبر 3، اللہ اس بدبختی سے بچائے، البراء للعنت، پاک باز، بغیر قصور والے انسان پر کوئی قصور ڈال کر کے اس کو مجرم و گناہ اس کی طرف منسوب کر کے اس کو بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ چغل خوری اور یہ تینوں چیزیں میرے بھائیوں معاشرے میں اختلافات پیدا کرنے والی ہیں. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے معاشرے میں سب سے بدترین لوگ یہ ہیں. نمبر 2، ہمارے درمیان بڑے اختلافات کا سبب بنتے ہیں میرے بھائیوں بدگمانی. بدگمانی ہمارے اندر جو پھوٹ پڑتی ہے، جو اختلافات ہوتے ہیں، ہماری آپس کی جو لڑائیاں ہیں، دوسرا بہت بڑا سبب ہے بدگمانی. اسی لیے قرآن پاک نے بدگمانی سے ہمیں منع کیا. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ایمان والو بہت ساری بدگمانی کرنے سے بچنا. بدگمانی سے بڑے بڑے اختلافات، بڑی بڑی لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور بدگمانی ایسا بدترین جرم ہے، یہ شیطان کا ایسا کھیل ہے کہ کسی کو نہ ہم کو چھوڑتا ہے، نہ آپ کو چھوڑتا ہے، نہ بزرگوں کو چھوڑتا ہے. اور اس کا اندازہ اس حدیث سے لگتا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، مسجد نبوی ہے، رحمت للعالمین کی اپنی ذات اعتکاف میں ہے، رمضان کی راتیں ہیں. نبی علیہ السلام کی بیوی ام المومنین نبی علیہ السلام سے جب ملنے کے لیے آئی رات کو، رمضان کا مہینہ، رمضان کی راتیں، آخری عشرہ، مسجد نبوی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ادھر آپ کی زوج محترمہ، ساری خوبیاں اعلیٰ درجے کی ہیں. اور جب رات کو اٹھ کر کے جانے لگی تو نبی علیہ السلام سوچے رات کی تاریکی ہے، یہ مسجد کے صحن تک جو مسجد کی حد ہے ہم وہاں کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ اطمینان کے ساتھ چلی جائے. نبی علیہ السلام جیسے ان کو الوداع کرنے کے لیے مسجد کے حدود میں آئے اور ام المومنین نکلی جا رہی تھی، اتنے میں آپ نے دیکھا کہ دو مرد بات کرتے ہوئے ادھر سے آ رہے ہیں، وہ بھی دونوں صحابی تھے. بظاہر شیطان کا کوئی چانس نہیں، شیطان کو کوئی چانس نہیں کہ بدنام کر سکے یا بدگمانی مبتلا کر سکے بظاہر، لیکن بدگمانی ہے. شیطان ہے. رمضان کیا جنت میں وہ بدگمان حضرت آدم کو بہکا دیا تو زمین پر بہکانا کیا مشکل ہے. وہ دونوں بات کرتے ہوئے گزر رہے تھے، اللہ کے رسول نے دونوں کو سنو آئے کیا ہوا یا رسول اللہ، وہ جو عورت جا رہی دیکھو وہ ہماری فلاں بیوی ہے، وہ ہم سے اعتکاف میں خیریت معلوم کرنے کے لیے آئی تھی، وہ تم کو بتا. اللہ کے رسول یہ کون کوئی بدگمانی، آپ اسی صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے.
کہا نہیں، شیطان انسان کے خون کے ساتھ رگوں میں گھومتا رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں بدگمانی میں مبتلا کر دے۔ یہ کون سی عورت تھی جو رات کو نبی سے ملنے کے لیے مسجد میں آئی تھی؟ اگر شیطان نے تمہارے اندر یہ بدگمانی پیدا کرا دیا تو تمہاری تو ہلاکت اور بربادی تم پر مسلط کر دی گئی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم کو بتا دیں کہ بدگمان نہیں ہونا، وہ ہماری فنا بیوی ہے، ہماری خیریت معلوم کرنے کے لیے مسجد میں حالت اعتکاف میں ہمارے ہاں آئی ہوئی تھی۔ تو میرے بھائیو، جب نبی علیہ صحابہ کے متعلق یہ بات ہو سکتی ہے اور رمضان کے مہینے میں، تو ہم کو اور آپ کو شیطان بدگمانی میں مبتلا کر کے یہ ساری حرکتیں کیوں نہیں کرا سکتا؟ میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کر کے، ساس بہو میں بدگمانی پیدا کر کے، باپ اور بیٹے میں بدگمانی پیدا کر کے، دو بھائیوں کو بدگمانی مبتلا کر کے، امام اور مقتدی کو، عالم اور جاہل کو، دو دوستوں کو، انہیں بدگمانی میں مبتلا کر کے پھوٹ ڈلوا دینا شیطان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اسی لیے بدگمانی سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اپنے آپ کو بدگمانی سے بچاؤ، چونکہ سب سے زیادہ بڑا جھوٹ بدگمانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بدگمانی سے بچائے۔ اسی لیے میرے بھائیو، نبی علیہ السلام نے بڑے واضح طور پر مسند بزار کی حدیث جو طبرانی وغیرہ کی ہے، جو بسند صحیح علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ میں نقل کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ثلاث لازمات لامتی، تین برائیاں ہیں جو میری امت سے بالکل چپکی ہوئی ہیں اور ان سے کلی طور پر 100% مبرہ ہونا بہت ہی مشکل ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ وہ تین برائیاں کیا ہیں؟ ثلاث لازمات لامتی، تین برائیاں ہیں جو میری امت سے چپکی ہوئی ہیں، امت کبھی 100% ان سے پاک نہیں ہو سکتی۔ وہ کون سی ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 التطیر، الطیارۃ، بدشگونی۔ آپ نے مکان خریدا، مکان خریدنے کے بعد ایکسیڈنٹ ہو گیا، چلو اللہ کا حکم، ایک دن بچہ سیڑھی سے گیا، اس کی انگلی، اس کا پیر ٹوٹ گیا، اللہ تعالیٰ کا حکم۔ آپ کی بیگم کھانا لے کے جا رہی تھی، ہاتھ سے گرا، سارے برتن ٹوٹ گئے، 4-5 حادثے ہو گئے، آئے آپ ان کے پاس، انہوں نے کہا یہ گھر آپ کو راس نہیں آ رہا ہے۔ بس اب ساری نحوست کہاں ہے؟ گھر میں۔ آپ نے شادی کیا، شادی کرتے ہی نوکری چلی گئی، شادی کیا، کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، 2-4 حادثے ہوئے، ساری انٹیاں کیا کہیں گی آپ کو، آپ کی ماں کو؟ اصل میں یہ بہو جو ہے راس نہیں آتی، ساری نحوست یہ بہو لے کے آئی ہے۔ یہ ہے تطیر۔ آپ نے فرمایا کتنا بھی بچو گے لیکن شیطان کہیں نہ کہیں وہ مبتلا کر دینا چاہتا ہے۔ نمبر 2 والظن، بدگمانی، کتنا بھی بچنا چاہو گے شیطان بدگمانی والی برائی ہے تمہارے اندر پھوٹ ڈالنے اور تمہیں برباد کرنے کے لیے تمہیں بدگمانی میں مبتلا کرتا رہے گا۔ نمبر 3 والحسد، کتنا بھی انسان بچے لیکن حسد شیطان پیدا ہی کر دیتا ہے دل میں، اور کہیں نہ کہیں انسان سے حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے تو فرمایا بالکل یہ تینوں برائیاں چپک گئی ہیں ہم سے اور تینوں جہنم میں لے جانے والی ہیں، تو ہم میں کون انسان ہے جو جنت میں جائے گا؟ آپ نے فرمایا نہیں، رب نے اس کا علاج بھی رکھا ہے، یہ تینوں برائیاں شیطان پیدا کرے گا لیکن تم ان کو استعمال نہیں کرو۔ اور ہم معلوم پڑتا ہے کہ وہی پر اتنا یقین نہیں جتنا شیطان کے ورگلانے میں، بدزنی میں مبتلا کر دینے سے ہمارا دل کسی بھائی کے متعلق برا ہو گیا۔ آپ نے فرمایا تینوں سے بچنے کا طریقہ ہے۔ نمبر 1 اذا تطیرتم فامزوا، اگر شیطان بدگمانی میں مبتلا کرے تو اپنا کوئی پروگرام کینسل نہ کرو، جو تم نے سوچا تھا وہ کر گزرو۔ شیطان بدبخت
وہ مایوس ہو کر کے تمہارا پیچھا چھوڑ دے گا۔ شیطان نے تمہیں بہت ساری چیزوں میں پریشان کرنا چاہا اور شیطان کی مخالفت کر کے تم نے جو کرنا تھا کر گزرے، اب شیطان ذلیل و خوار ہوا۔ نمبر 2، واما، اور اگر کہیں شیطان نے اپنے بھائیوں کے متعلق بدگمانی میں مبتلا کیا تو فلا تحقق، کبھی اس کو حقیقت پر محمول نہیں کرنا۔ شیطان نے ذہن میں ڈالا، بات ختم ہو گئی، لیکن اس کو عملی جامہ تم نہ پہناؤ، پھر اللہ تعالیٰ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا۔ کسی کے متعلق بدگمانی پیدا کیا، جب تک 100% تحقیق نہ کر لو، خبردار بدگمانی پر کوئی فیصلہ نہیں کرنا۔ نمبر 3، وَإِذَا حَسَدْتَ، اور جب شیطان تمہیں حسد میں مبتلا کر دے تو اللہ تعالیٰ سے اپنے بھائی کے متعلق تو آئے مغفرت کرنا۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ تینوں چیزیں چپکی ہوئی ہیں، شیطان انہی تینوں چیزوں کے ذریعے تمہیں ہلاک و برباد کرنا چاہتا ہے، اور تو اس کا علاج ہے ان تینوں چیزوں پر کبھی تم یقین نہ کرو، حقیقت پر محمول نہ کرو۔ میرے بھائی، بدگمانی کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر۔ 2 عالم اپنے وقت کے 2 بڑے محدث، ایک ابو بردہ اسلمی صحابی ہیں اور دوسرے عائض بن عبداللہ المجاشعی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں بزرگوں کی قبر کو نور سے بھر دے، اور دونوں عالم ہیں، ایک اس کنارے میں دوسرا اس کنارے پر، اور دونوں محدث ہیں، صحابی تو صحابی ہیں، تابعی بھی بڑے پائے درجے کے ہیں۔ ایک بدبخت ان دونوں کی آپس کی الفت محبت دو کو برداشت نہ کر سکا، ایک چنگل خور نکلا گیا سب سے پہلے۔ اچھا، دونوں کا طریقہ کیا تھا؟ حضرت ابو بردہ اسلمی جو تھے الحمدللہ وہ ایسے پھٹے پرانے کپڑے سیدھے سادے تھے، خچر مل گیا اس پر سوار ہو گئے، لکڑی کا چپل ملا اس کو پہن لیے، کپڑے پر پیور لگا ہوا ہے، چلے گئے نماز پڑھنے کے لیے، وہ بڑے سادگی کے ساتھ۔ ادھر عائض جو تھے ماشاءاللہ گھوڑا ہی سواری کرتے تھے، گدھا خچر نہیں چاہیے، کپڑے جو ہو قیمتی سے قیمتی ہو، خوشبو سب سے قیمتی ہو، جوتا سب سے بہتر ہو، بڑے ٹھاٹ بات کے ساتھ رہتے تھے۔ ایک بدبخت چنگل خور، دونوں میں لڑائی اور پھوٹ ڈالنے کے لیے اگر ہم یہ کر لیں تو کبھی یہ چیزیں ہمیں نقصان دہ نہیں ہوگی، نکلا اور چلا گیا حضرت جو صحابی تھے ابو بردہ کے پاس، کہا السلام علیکم، ملا، کہاں سے آ رہے ہو؟ بھائی میں وہاں سے آ رہا ہوں، اس شہر سے جہاں وہ عائض نہ ہے، آپ کے دوست بہت بڑے عالم۔ کہا کیا حال ہے؟ الحمدللہ، ان کا عالم تھے، انہوں نے دوسرے عالم کی خیریت پوچھی۔ اب خیریت پوچھتے ہی اس شیطان کو موقع مل گیا، کہا کیا حال ہے؟ کہا بھائی بس کیا بتائیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، مست زندگی گزار رہے ہیں، لیکن جب دیکھو اپنا بڑے ٹھاٹ باٹ پر رہتے ہیں اور اپنا کپڑا دیکھتے ہیں، جوتا چپل، اور کہتے ہیں ایک وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں فقیر، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے لیکن دنیا میں اتنا بڑا کنجوس اور بخیل کوئی نہیں ہے۔ دیکھو کیسے 2 عالموں کے درمیان لڑائی لگانے والے، اختلافات پیدا کرنے والے، نہ ان سے کچھ ملا ہے نہ اس سے کچھ ملنا ہے اس کو، لیکن شیطان اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے وہ تو آپ کے بارے میں جہاں بیٹھیں گے اپنی بڑائی اور آپ کی شکایت کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج بھی علماء کو یہی توفیق دے دے۔ ابو بردہ نے کہا ہاں ہمارے بھائی نے ایسے کہا ہمارے بارے میں، کہا کہ ہاں، کہا بھائی چلو الحمدللہ وہ بڑے آدمی ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، وہ جیسے ہم کو اگر 2-4 باتیں کہہ دیتے تھے کیا بگڑتا ہے، ان کو کہنے دو، ہمارے ہاں بھی آیا کرو وہاں بھی جایا کرو، ہاں وہ اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، اگر ہم کو برا بھلا کہتے ہیں تو کیا ہمارا بگڑتا ہے، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیوں؟ عالم ہے، دین کا کام کرے، ہزاروں نیکیاں ہیں، آدم کی اولاد ہے، چھوٹی سی غلطی بھی ہے تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اب کم وقت سوچتا ہے سارا پلان تو مٹی میں مل گیا، بڑا پریشان ہوا۔ اچھا وہاں سے آیا کم وقت، اب چلا گیا عائض کے پاس، سلام کیا، کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا کہ میں تو گیا تھا وہ آپ کے دوست ہے نا وہاں گیا تھا ابو بردہ کے پاس۔
کہا کیا کیسے ہیں حال، کیا حال ہے؟ مزے میں ہیں ہمارے بھائی، خیریت سے ہیں؟ کیسے تبلیغ کا کام چلا، کیسے دعوت کا کام چلا، کیسے درس حدیث ہو رہا ہے؟ ساری باتیں سنی اور سب کا جواب دینے کے بعد کہا آپ کو سلام کہا ہے، لیکن ہم نے وہاں دیکھا بس ایک ہی کام ان کا ہے، صرف آپ پر تنقید کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو عالم ہو کر کے اتنا قیمتی کپڑا پہننا، گھوڑے پر سواری کرنا، یہ دنیا بھر کی شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آئز کو توفیق دی، انہیں کہا بھائی ہمارے بارے میں انہوں نے ایسے کہا کہا بس بات اصل ہے وہ بڑے آدمی ہم چھوٹے ہیں، اگر بڑے نے ہمارے اوپر تھوڑی سی تنقید کر دی، ان کے اندر نیکیاں اتنی ہے کہ اس تنقید پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ بیوقوف کہتا ہے کہ نہ ادھر کام بنا نہ ادھر کام بنا، سمجھ گئے نا، اور ذلیل اور خوار ہوا۔ تو اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ہاکذا کان علماؤنا یفعلون، مولوی آج لڑتا ہے ورنہ پہلے تو علماء ایسے ہی ایک دوسرے کا احترام کیا کرتے تھے۔ ایک عالم دوسرے عالم کے متعلق، ایک انسان آگے کر وہ آپ کی شکایت کر رہا ہے، اس کی شکایت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ یہ میرے بھائی سب کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کی کمزوری ہو، تقوی کی کمزوری ہو، اور اتفاق اور اتحاد کی اہمیت نہ ہو، اور فساد پھیلانے والوں کو ہم پہچانے نہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک شخص آیا، کہاں سے آئے؟ اللہ کی قسم میں فلاں کے یہاں سے آ رہا ہوں، اور میں نے دیکھا اس سب کے سامنے آپ کی بڑی شکایت کر رہے تھے۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اما وجد الشیطان غیرک، اچھا اپنا پیغام پہنچانے کے لیے ہمارے پاس تک شیطان کو تمہارے علاوہ کوئی بدبخت نہیں ملا تھا؟ یعنی یہ شیطان کا کام تھا، وہ وہاں کہہ رہا ہے میرے ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن اپنا پیغام وہاں سے شیطان پہنچانے کے لیے کیا تمہارے علاوہ شیطان کو کوئی دوسرا بدبخت نہیں ملا تھا؟ شرمندہ ہو کر کے واپس چلا گیا اور کبھی اختلافات نہ ہو سکے۔ تو میرے بھائیوں یہ تین چیزیں بڑی اہم ہیں جو امت کے میں ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور اس کا علاج بھی اللہ نے رکھا ہے۔ نمبر 3 میرے بھائیوں، اختلافات جو ہوتے ہیں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ بد اخلاقی، بد زبانی، سخت مزاجی، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ غلط رویہ استعمال کرنا، احترام نہ کرنا، عزت نہ کرنا، بد اخلاقی کرنا، بد زبانی کرنا۔ آپ کے پاس اگر کوئی آتا ہے آپ اس کے ساتھ بد اخلاقی کریں گے، بد زبانی کریں گے، اخلاق حسنہ کا مظاہرہ نہیں کریں گے تو یقیناً وہ ناراض ہو کر کے آپ سے الگ ہو جائے گا۔ اسی لیے اسلام نے بڑی تاکید کی ہے، ملنے کے وقت اپنے بھائی سے سلام کرو، اور سلام کے ساتھ اگر مصافحہ ملا لو تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دو مومن اگر آپس میں آمنے سامنے ہونے کے بعد اگر مصافحہ ملا لیتے ہیں تو مصافحہ ملانے کے ساتھ ساتھ اگر ایک دوسرے کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے پچھلی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یہ کس بنا پر؟ صرف اس لیے کہ اس سے الفت و محبت باقی رہتی ہے۔ اور امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الاستذکار کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، سلام کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں سلام کیا کرو، مصافحہ ملاؤ۔ اگر سلام کے ساتھ مصافحہ ملاؤ گے تو مصافحہ کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے سارے کینے کپٹ کو دور کر دے گا۔ ضرورت ہے دوستو ان تعلیمات کو اپنانے کی، اتفاق اور اتحاد۔ اسی لیے رب العالمین نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی آپ کو اللہ تعالیٰ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نرم زبان، نرم مزاج، بہترین اخلاق والا آپ کو بنایا ہے۔ اگر آپ سخت مزاج اور بد دماغ ہوتے، بد کلام ہوتے، سخت مزاج ہوتے، بد اخلاق ہوتے تو جتنے لوگ آج آپ کے پاس بیٹھے ہوئے لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ہمارے نبی سب آپ سے دور ہو گئے ہوتے، نہ ابو بکر ساتھ
साथ होते, न उमर न उस्मान अली। कमाल ये है जो एक मर्तबा आपके पास आया, आपके अखलाक की बिना पर वो आपके ही का हो जाता है। माँ को छोड़ सकता है, बाप को छोड़ देता है, सारी दुनिया को तरक कर देता है, लेकिन हमारे नबी को कोई नहीं छोड़ता। आखिर जरा सोचो, हजरत ज़ैद बिन हारिसा ने क्या किया था, क्या किया था? सिर्फ नबी का अखलाक देखा था। अभी रोजे नमाज फर्ज भी नहीं हुए थे, सिर्फ नबी का अखलाक देखा था। बाप मौजूद है, मामू मौजूद हैं, और इतना बड़ा ढेर सा खजाना लेकर के आए। क्या? जितनी आप कीमत लेना चाहें ले लें, लेकिन ये मैं अपने बेटे को ले जाऊंगा, ये आपका गुलाम नहीं रहेगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये अपना माल रखो, अपनी कीमत रखो, खजाना रखो, हम तुम्हारे बेटे को बुलाते हैं। अगर तुम्हारा बेटा जाना चाहता है तो बेटे को भी ले जाओ और ये सारा माल भी लेके जाओ। बड़े खुश। मामू और हारिसा दोनों साले बहनोई सोचते हैं, आज तक ऐसा इंसान मैंने देखा ही नहीं था। अल्लाह के रसूल ने ज़ैद बिन हारिसा को बुलाया। हारिसा छोटे से तब वो चोराए गए थे, डाकुओं ने लूट लिया था। आज देखते हैं तो बाप है, मामू है, एक बच्चा अपने बाप और मामू को देखे कितनी खुशी का वक्त होगा। पहचानते हो? अल्लाह रसूल पहचान लिया, ये मेरे वालिद हैं, ये मेरा मामू है। इन्हीं दोनों ने बचपने में हमें कंधे पर बैठा बैठा करके खिलाया है और लाड और प्यार के पहचानते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बेटे ये तुमको ले जाने के लिए आए हैं और ये माल देना भी चाहते हैं, हम तुमको इख्तियार देते हैं। अगर तुम हमारे पास रहना चाहो तो हम नहीं जाने देंगे, और अगर तुम जाना चाहते हो तो अल्लाह की कसम तुम भी जाओ और ये अपने बाप वाला खजाना भी लेकर के जाओ। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उठे, कहने या रसूल अल्लाह, हजारों चीजें हो लेकिन हम आप ही को इख्तियार करते हैं, अपने माँ बाप को इख्तियार नहीं करते। इतने में बाप को बड़ा गुस्सा आया, खड़े हो गए, कहा रे बेगैरत, आजादी पर गुलामी को तरजीह देता है। लेकिन ज़ैद ने कहा, वालिद साहब बात असल है, इनकी गुलामी दुनिया के सारी आजादियों से ज्यादा खैर बरकत की चीज है। मेरे भाई क्यों? अल्लाह ताला ने नबी को खुश अखलाक, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ताला हमारे अंदर अखलाक पैदा करे ताकि हमारे अंदर जो इख्तिलाफात पैदा हो तो इख्तिलाफ ना हो। नंबर 4 और आखिरी चीज, एक मोमिन आज दूसरे मोमिन से जो जुदा होता है, हमारे आपस के जो इख्तिलाफात होते, लड़ाइयां होती हैं, बहुत सारे असबाब में से साथियों चौथा सबब क्या है वो भी जरा सुन लो। वो क्या है? बहुत ही ज्यादा सख्ती का मामला करना। क्या करना भाई? अल्लाह क्या फरमाते हैं, वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन। ऐ नबी, गैरों का ऐसा मामला अपने ईमान वाले उम्मतियों के साथ ना करें, आप इनके लिए हमेशा नरमी का मामला करें। कोई इख्तिलाफ की बात हो, कोई झगड़े की बात हो, कोई भी मामला हो जाए है तो उसको ऐसे सख्ती के साथ ना निपटा जाए कि बात बनने के बजाय बिगड़ जाए, बल्कि करना क्या चाहिए कि जो गैरों के साथ मामला होता है उसके बिल मुकाबिल मोमिनों के साथ नरमी का मामला होना चाहिए। वख्फिद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मोमिनीन, हमारे नबी आप मोमिनों के लिए अपने बाजू को बिल्कुल नर्म कर दें, शफकत का हो, मोहब्बत का हो, उल्फत का हो, लाड और प्यार का हो, अपनायत का हो। इसीलिए मुतअद्दिद सहाबे कराम से हदीस मौजूद है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मोमिनु यालफु यूलफो वला खैर फी मन ला यालफो वला यूलफ। ऐ लोगों, मोमिन के अंदर 2 खूबियां होती हैं। नंबर 1, वो पूरे लोगों से सारे मुसलमानों से मोहब्बत करने वाला होता है। नंबर 2, वयूलफ, वो अपने अखलाक, अपने किरदार की बिना पर सारे लोगों का भी महबूब खुद बन जाया करता है। अल्लाह ताला से दुआ करो ये खूबी हमारे अंदर पैदा हो जाए। ला खैर फी मन ला यालफ, मेरा वो उम्मती जो कलमा गो हो, 1000 नमाज, 1000 रोजे रख डाले, 1000 हज और उमरा कर डाले, लेकिन अगर मोमिनों से मोहब्बत करने वाला नहीं तो कोई खैर उसके अंदर नहीं है। अगर अपने आप को
ایسا اخلاق اور ایسی امانت دیانت والا اپنے آپ کو ایسا نہ بنائے کہ مومن اس سے محبت کرے، تو ایسے بھی کلمہ پڑھنے والے میں کوئی خیر اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہمیں یاد آئی، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم، میں کیا تم لوگوں کو بتاؤں، الا اخبرکم من تحرم علیہ النار اور یحرم علیہ النار او کما قال علیہ السلام، کیا میں تمہیں بتاؤں، صحیح مسلم کی حدیث میں بتاؤں، وہ ہمارا امتی جس پر اللہ نے جہنم کو حرام قرار دے دیا۔ اللہ، کوئی معمولی عمل، الا اخبرکم، کیا میں تمہیں بتاؤں، وہ امتی جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ اور یہ بھی ہے، کیا میں بتاؤں، وہ انسان جس کو اللہ نے جہنم پر حرام قرار دیا ہے، یعنی جہنم کا دھواں اور آنچ بھی نہیں پہنچے گی۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو انہی میں شامل کر لے ہم کو اور آپ کو۔ لیکن کون معاملہ یہاں روزے نماز کا نہیں ہے، یہاں جس چیز کی بنا پر آج دوستوں میں بھائیوں میں اختلافات ہوتے ہیں، اختلاف والی چیزوں پر ذرا غور کرو۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ انسان جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کیا، اس پر جہنم کیا اور اس کو جہنم پر حرام قرار دیا۔ کون ہے؟ کل حین، اللہ اکبر، کل حین لین سہل قریب۔ 4 ہو گئے کہ نہیں ہوئے؟ یہ تو 5 نظر آ رہے ہیں۔ 4، کل حین لین قریب سہل۔ اللہ تعالیٰ دعا کرو، نماز کا وقت ہونے والا ہے، ہو سکتا ہے قبولیت کا وقت ہو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو 4 خوبیاں ہم سب کے اندر پیدا کر دیں۔ کیا ہیں؟ کل سہل، کل حین لین، ہر ہمارا وہ امتی جو حین ہو، کیا ہو؟ حین۔ حین کے معنی اللہ اکبر متواضع، کبر اور غرور نہیں ہے، چھوٹا بھی ملا اس سے بھی سلام، بڑا بھی ملا اس سے بھی سلام، کوئی کبر اور غرور بڑا پن ہے ہی نہیں ہے۔ یہی کہتا ہے انسان کیا بڑا ہوگا، بڑا تو صرف اللہ ہے۔ کل حین لین، لین کیا ہے؟ بڑا نرم ہے۔ لین، لین کے معنی فقولا لہ قولا لینا، لین سختی کا اپوزٹ۔ آنے فرمایا نمبر 1 متواضع ہو، عاجزی انکساری کرنے والا ہو، تواضع کے ساتھ لوگوں سے ملنے والا ہو، کبر اور غرور بڑے پن سے پاک ہو۔ نمبر 2 آپ نے ارشاد فرمایا لین، بڑا ہی نرم دل ہے، نرم زبان ہے، نرم مزاج ہے، اللہ تعالی نے نرمی ہی نرمی اس میں رکھی ہے۔ نمبر 3 سہلین، بڑا ہی سہل ہے، کسی کو ملنا ہے تو ملنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، اللہ نے علم دیا ہے، کسی نے مسئلہ پوچھا کوئی رکاوٹ نہیں پوچھ لوں گا تو پتا نہیں مولوی صاحب جواب دیں گے کہ ڈانٹ لیں گے، نہیں، ہر انسان سوچتا ہے بڑا نرم دل عالم ہے۔ کوئی مالدار ہے، ارے صاحب سیٹھ صاحب سے ملنا تو ایسا نہیں، دیں گے تو ضرور لیکن 10-20 باتیں سنا دینے کے بعد نہیں۔ لَيْكُلَّ لَيِّنٍ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ تُحْرَمُ عَلَيْهِ النَّارِ، میرے امت کے لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں وہ خوش نصیب جن پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے؟ بلا یا رسول اللہ، آپ ضرور بتائیں۔ آن فرمایا کل حین لین سہل، اللہ اکبر، بڑا ہی اس سے ملنا ملانا، بات چیت کرنا، مسئلے مسائل پوچھنا، اس سے فائدہ اٹھا لینا بہت ہی آسان ہے۔ نمبر 4 قریبین، قریبین، اللہ اکبر، اپنے نیکیوں کے ذریعے اللہ کے بھی قریب ہے، اپنے اخلاق کے ذریعے اللہ کے بندوں کے بھی قریب ہے، اور سب سے بڑا کمال یہ ہے اپنے نرم دلی کی بنا پر سارے لوگ بھی اس کے قریب ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ مسلمان ہے، ایسا مسلمان جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے۔ جب آپ نے اسباب سمجھ لیا، اب آئے دوسری چیز
تین چیزیں ہمیں عرض کرنی تھی میرے بھائی. یہ چار اسباب ہیں جس کی بنا پر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے؟ اختلاف. اب اختلاف پیدا ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کیا کردار ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا فریضہ ہے کہ اگر کہیں لڑائی ہو گئی ہے، اختلاف ہو گیا ہے، تو اس کی مصالحت کروانا. کسی پارٹی کا ساتھ دینا نہیں، بلکہ پارٹی کو دونوں کو ملانے کی کوشش کرنا. جو چیز اختلاف کا سبب بنی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا. یہی وہ چیز ہے جس کے متعلق ہم نے سورہ انفال کی پہلی آیت تلاوت کی. کیا ہے میرے بھائیو؟ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم. اے کلمہ پڑھنے والے مومنو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس میں اگر کچھ لڑائی ہو گئی ہے، پارٹی بندی ہو گئی ہے، کچھ اختلافات ہو گئے ہیں، تو ان کو چھوڑ نہ دو یا کسی ایک پارٹی کے فریق میں شامل نہ ہو، بلکہ تمہارا کام کیا ہے؟ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور تمہارے بھائیوں میں جو اختلاف ہو گیا ہے اس کی تم کیا کرو بھائی؟ اصلحوا ذات بینکم. جس چیز کی بنا پر تمہارے اندر پھوٹ پڑ رہی ہے، اختلافات ہو رہے ہیں، اس کو دور کر دو، ختم کر دو اور دونوں میں مصالحت کرا دو. ارے کتنا بڑا عمل ہے. نمبر ایک، سنن ترمذی حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خطاب کر رہے تھے، الا اخبرکم بافضل من درجۃ الصیام والصلاۃ والصدقۃ. میرے امت کے لوگوں، میرے صحابیوں، کیا میں تمہیں وہ عمل بتاؤں جو تمہارے نفلی روزے سے، نفلی نماز سے اور نفلی صدقات سے بھی بڑی نیکی ہے؟ کتنی نیکیاں ہوں بھائی؟ تین. نمبر ایک صدقہ، نمبر دو نماز، نمبر تین روزہ. اور یہ تین نیکیاں جو ہے یاد رکھنا، نفلی صدقہ، نفلی روزہ اور نفلی نماز. انہی تینوں نیکیوں کے کیوں اللہ کے رسول نے تذکرہ کیا؟ اللہ اکبر. حضرت معاذ بن جبل کی حدیث، الا ادلک علی ابواب الخیر. ہمیں نیکیاں تو بتا دیا، کیا نیکیوں کے دروازے تمہیں بتاؤں کہ نیکیوں کے دروازے کیا ہیں؟ کہا بلا یا رسول اللہ. اللہ رسول نیکیوں کا دروازہ ضرور بتائیں. نیکی نہیں بلکہ نیکیوں کا دروازہ، یعنی ایسا دروازہ داخل ہو گئے تو نیکیوں کا اسٹور ہی اسٹور ہے، گودام ہی نیکیوں کا ہے، جتنا چاہو نیکیاں کر لو. بلا یا رسول اللہ نیکیوں کے دروازے بتائیں. آپ نے فرمایا تین ہیں، روزہ، نماز اور صدقہ. یہ تین نیکیوں کے دروازے ہیں. لیکن اس کے بعد اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ ان سے بھی بڑی نیکی بتاؤں. لوگوں نے کہا بھلا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اصلاح ذات البین. اگر تم آپس میں لڑ رہے ہو، لڑائی ختم کر کے مصالحت کرا دو. تمہاری تہجد گزاری، لاکھوں روپیہ جو تم صدقہ کرتے ہو، ساری زندگی جو تم روزہ رکھتے ہو، ان ساری نیکیوں سے بڑی نیکی یہ ہے کہ تم سے لڑتے اختلافات کو دور کرا دو اور دونوں میں الفت و محبت پیدا کر دو. نبی علیہ السلام کی حدیث دوسری. پھر اللہ رسول نے کیا بیان فرمایا؟ فَإِنَّ اللہ اکبر. آپ نے سن لیا نا، کس سے افضل؟ نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے. اب یہاں ایک سوال ہے دوستو، ذرا اچھی طرح سے سننا. اتنا بڑا ثواب کہ سب سے ایک انسان رات بھر تہجد کی نماز پڑھے، کوئی معمولی نیکی ہے؟ نیکیاں ہی نیکیاں. دن بھر روزہ رکھے، اپنے حلال مال کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرے. کتنا بڑا عمل.
لیکن اللہ رسول نے فرمایا تمہاری ان ساری نیکیوں سے بڑی نیکی ہے کہ آپس میں مصالحت کرا دو بھائیوں کی، لڑائی کو ختم کرا دو، الفت محبت پیدا کر دو لوگوں میں. کیوں؟ اس کی وجہ آگے بیان فرماتے فَإِنَّ، کیا ہے لفظ فَإِنَّ، اِنَّا نہیں بلکہ کیا ہے فَإِنَّ. ذرا غور سے سننا تو بھی سمجھ میں آئے گی بات. اے لوگوں، یہ اصلاح، اس پر نام اصلاح ذات البین، لوگوں آپس کی مصالحت اور اپنی رنجشوں کو دور کر دینا نفلی روزے سے بھی افضل، ابواب الخیر سے بھی افضل کیوں ہے؟ فَإِنَّ، اس کی وجہ یہ ہے ساری نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی کیا ہو گئی؟ اصلاح ذات البین. اس کی وجہ کیا ہے؟ عارف میں فَإِنَّ فساد ذات البین، چونکہ آپس کے تعلقات کا خراب ہو جانا، اللہ اکبر، فَإِنَّ فساد ذات البین، کیونکہ آپس کے تعلقات کو خراب ہو جانا، الفت محبت عداوت و نفرت میں تبدیل ہو جانا، یہ ایسا بدترین گناہ ہے. فَإِنَّ فساد ذات البین ہی الحالکہ، چونکہ یہ آپس کے بگاڑ جو ہے یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے، بلکہ فَإِنَّ فساد ذات البین حالکہ، چونکہ یہ فساد ذات البین آپس کا بگاڑ جو ہے حالکہ ہے. کیا ہے؟ حالکہ ہے. حالکہ کہتے ہیں استرے سے چھیل دینا. آپ نے سر کے بالوں کو استرے سے چھیل دے، برابر کر دے، ایک بال بھی نہ رہ جائے سر پر، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حلق کر دینا. فَإِنَّ فَسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِكَةُ، او کما قال علیہ السلام، چونکہ آپس کا بگاڑ یہ حالکہ ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا لا اقولو، میرے امت کے لوگوں سن لینا، یہ فساد ذات البین آپس کا بگاڑ جو ہے حلق کر دینے والا ہے، چھیل دینے والا ہے، صاف کر دینے والا ہے. یہ سر کے بالوں کو صاف نہیں کرتا، بلکہ مومنوں تمہارے ایمان اور تمہارے دین کو صاف کر دیتا. اب دین کا کوئی حصہ تمہارے پاس باقی نہیں رہ جاتا. تمہاری نماز، تمہارے روزے سب کے سب برباد گئے. کیوں؟ تم فساد ذات البین کے شکار ہو گئے. اللہ تعالی ہمیں اصلاح ذات البین کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائیو، ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ اختلافات. اور دو مسلمان بھائیوں میں اگر اختلافات ہوں، آپس میں لڑائیاں ہوں، تو ہمارا سب سے بڑا کام کیا ہے؟ مصالحت کی کوشش کرنا، فساد ذات البین سے اپنے آپ کو بچانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو، اے میرے امت کے لوگو، ایاکم وسوء ذات البین، آپس کے تعلقات کے خراب ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تعلقات کو بناؤ، تعلقات میں بگاڑ پیدا نہ کرو. آپ فرماتے ہیں کیونکہ فساد ذات البین جو ہے یہ انسان کے دین کو ختم کر دینے والا ہے. میرے بھائیوں، اپنے آپ کو فساد ذات البین سے بچاؤ. اور نمبر 3 جو ہم آپ حضرات کو کہنا چاہتے تھے میرے بھائیوں، وہ بھی ذرا اچھی طرح سے سن لو کہ آخر یہ فساد اصلاح ذات البین، اس کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے. اب سورہ انفال کی آیت وہ کیا تھا؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ. کس کی اطاعت کرو؟ اللہ کے اور اس کے رسول کی. اللہ پر یاد رکھنا. کیوں؟ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، اے مومنو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور آپس کے بگڑے ہوئے تعلقات کو سدھار لو، بڑھنے نہ دو. اختلافات آگے نہ بڑھیں، ان کی اصلاح کر لو، تعلقات کو سدھارو. فاتقوا اللہ واطیعوا اللہ ورسولہ، اور اللہ اس کے رسول کی بات کو مانو. ان کنتم، اگر تم ایمان والے ہو. کیا مطلب ہے؟ تمہارے ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے کہ تعلقات کو خراب نہ ہونے دو، تعلقات کو سدھارو، بناؤ. سورۃ آل عمران کی بڑی مشہور آیت
वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, है ना बेटे? वातसिमू, हाँ ये तो हम कहते हैं हनफियो शाफियो मालिको आओ छोड़ो सबको, अल्लाह के रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। अहले हदीसों क्या उन्हीं के लिए तुम्हारे लिए नहीं है? हाँ? सिर्फ उन्हीं के लिए है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, मोमिनो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, आगे वला तफर्रकू, आपस में इख्तलाफात, गिरोहों में ना तकसीम हो जाओ, पार्टी बाजी ना करो। ऐसा नहीं कि हाँ एक हनफी शाफी ना बनो, उनसे पहले तो अहले हदीस तुम्हारे लिए है। पार्टी बंदी ना करो, न आलिम पार्टी बंदी करे, न जाहिल पार्टी बंदी करे, न आम करे न खास करे, एक ही पार्टी होगी, एक ही पार्टी होगी। लेकिन जो बिगाड़ है उसकी इस्लाह सब लोग मिलके करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ यही होता है ना। लेकिन हम सब लोग मिलके नहीं, आधे इधर और आधे उधर, और फिर कुछ दिनों के बाद आधे में से फिर दो धड़े और उधर भी दो धड़े, आखिर में जाकर के 10-10 आदमी का गिरोह रह जाता है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदाअन। थे आपस में ना दुश्मन, आपस में दुश्मन थे। फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह ने अपने ये इस्लाम, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूल के वाली नेमत जो है, इस नेमत की बरकत से अल्लाह ताला ने तुमको सबको आपस में भाई भाई बना दिया। अब भाई भाई बन करके रहो, आपस में दुश्मन बन करके न रहो। फासबहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अनक़ज़कुम मिनहा। तुम आपस में लड़ते लड़ते बुराइयां करते करते जहन्नम के किनारे पहुंच चुके थे, और करीब था कि धक्का लगे तो कहां पहुंच जाओ, जहन्नम के गड्ढे में। लेकिन फ़अनक़ज़कुम मिनहा, अल्लाह ने अपने फज़ल करम से तुमको बचा लिया। कज़ालिका नुफ़स्सिलुल आयाति, अल्लाह इसी तरह से अपने अहकाम तुमको बयान करता है। लअल्लकुम तहतदून, ताकि तुम हिदायत पर कायम रहो। अल्लाह क्या फरमाना चाहते हैं? अगर गिरोहों में बटोगे, अल्लाह याद रखो, हिदायत, नेकी की हिदायत, कान खोल करके सुनना अच्छी तरह से है। इस्लाह ज़ातिल बैन कितनी जरूरी चीज है। आपस के इख्तिलाफात, उम्मत के इख्तिलाफात, मुसलमानों के इख्तिलाफात, घरेलू इख्तिलाफात, जमाती इख्तिलाफात, दोस्त अहबाब के इख्तिलाफात, इन सारे इख्तिलाफात को खत्म करके इस्लाह ज़ातिल बैन कर क्यों करना है? जब तक इस्लाह ज़ातिल बैन है, आपस में उल्फत और मोहब्बत के साथ हो, जब तक पार्टी बाजी के शिकार नहीं होगे, लअल्लकुम तहतदून, तभी तक अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता, नेकियों का रास्ता खुला रखा है। अगर तुम लोग आपस में लड़ने लगोगे तो फिर गोया कि अब तुम्हारे लिए हिदायत का रास्ता बंद हो गया। सुनन अबी दाऊद, मुस्नद अहमद बिन हंबल की हदीस, अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सोचो आज हम कितनी कोताही करते हैं, इस्लाह ज़ातिल बैन की कितनी कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साथ रमाते, मा दल्ला कौमुन बाद हुदन कानू अलैहि इल्ला ऊतुल जदला। किसी कौम को अल्लाह ने हिदायत दिया, हिदायत दिया, किताब सुन्नत पर अमल करने की तौफीक दी, अल्हम्दुलिल्लाह। बोलो भाई, नहीं है? मा दल्ला कौमुन बाद हुदन कानू अलैहि, अल्लाह ताला ने किसी कौम को हिदायत दिया, नेकी के रास्ते दिए, तौहीद से नवाजा, सुन्नत से नवाजा, तकवा परहेजगारी से नवाजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ये कौम
اس کے لیے نیکیوں کا راستہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کھلا رکھیں گے جب تک کہ آپس میں لڑنے نہ لگیں. ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. اور جب یہ لوگ آپس میں لڑنے لگیں گے تو پھر نیکیوں کا راستہ ان کے لیے بند ہو جائے گا. کتنی خطرناک چیز ہے نیکیوں کا راستہ بند ہو جائے صرف اس بنا پر کہ ہمارے اندر فساد و ذاتل بین ہے. اس لیے دوستو فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں او بیرون دریا کچھ نہیں. اپنے آپ کو اصلاح ذات البین کا علم بردار بناؤ، کوششیں کرو. ہمارے اندر بگاڑ، ہمیں بڑی اچھی بات یاد آتی ہے. لوگ کہتے کیا ہیں، جہاں 4 بطن رہتے ہیں وہاں ٹکراتے تو ہیں، لیکن کوئی عدالت میں تو نہیں جاتا نا. نہیں سمجھے؟ شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ امرتسری اور مولانا محمد ابراہیم صاحب سیالکوٹھی، یہ دونوں ہمارے عالم، اور یہ دونوں کہیں جا رہے تھے جلسے میں، اور سواری کا راستہ اچھا نہیں تھا، نہ ٹرین تھی نہ بس کا نہ کچھ نہیں، تانگا نہیں، بیل گاڑی بھی جا رہے تھے. بیل گاڑی سمجھتے ہو جو بنڈی آپ لوگ کہتے ہیں، بنڈی کہتے ہیں نا، بنڈی. ہاں بنڈی پر جا رہے تھے تو اس پرانے زمانے میں دیکھا ہوگا لوگ، آپ لوگ نہیں جانتے کہ پرانے لوگ جانتے، باہر جاتے تھے تو رسی اور لوٹا لے کے جاتے تھے تاکہ کہیں اگر پیاس لگے تو دیہات کے لوگ رسی باریک سے رہتے، لوٹا باندھتے اس میں، اور کنواں نظر آتا تو پانی نکال کر کے پی کر کے، اور گڑ لے کر کے جاتے یا ستو لے کر کے جاتے. اپنا سارا انتظام ہوتا، سارا پیسہ ہوٹل دینے والوں کو دینے سے بچا رہتا تھا، ساری آسانیاں. تو دونوں نے اپنے اپنے صاحب بنڈی میں تو لیٹ گئے. شیخ الاسلام کہتے ایک کا سر اور دوسرے کا پیر، خوب آپس میں کسی بھی صورت سے مصالحت کر کے دونوں سو گئے. لیکن دونوں نے اپنے لوٹے رسی میں بنڈی کے پیچھے لٹکا دیا، اور دونوں کے تھے لوٹے سلور کے. اب بنڈی جب اوپر نیچے ہوتی تو ہلتے خوب رات بھر لڑتے رہے. تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں صبح منزل مقصود پر جب پہنچے، فجر کی نماز کا وقت آیا تو ہم دونوں نے تو مصالحت کر لی، لیکن دونوں کے لیے لوٹے رات بھر اتنا لڑتے رہے کہ صبح کوئی استعمال کے لائق نہ رہ گیا. دیکھا، لوٹے جہاں ہوتے ہیں، برتن جہاں ہوتے ہیں وہاں ٹکر ہوتی ہے. لیکن فرق کیا ہے، وہ کبھی آپس میں مصالحت نہیں کرتے. اور مومن کا کردار کیا ہے، ان کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، کچھ جھگڑے ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اسی لیے دونوں آپس میں مصالحت کر لیتی ہیں. یہی دونوں میں فرق ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں اولاً تو اختلافات سے بچائے، اور اختلافات اگر ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح ذات البین کی توفیق دے. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. اے لوگو تم سب کے سب بھائی ہو. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا. اگر 2 مومن گروہ آپس میں لڑنے لگیں، جھگڑنے لگے تو یہ بھی تمہارا بھائی ہے، وہ بھی تمہارا بھائی ہے. کسی کا ساتھ دینے کے بجائے انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی ہیں. ان کے فاصلحوا بین اخویکم، اپنے دونوں بھائیوں کے درمیان مصالحت کرا دو، اصلاح ذات البین کرو. یہ امر کا سے فاصلحوا ذات بینکم، آپس میں لڑتے ہوئے نہ چھوڑو، یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں. دونوں کو لڑنے دو، ہمارا کیا بگڑتا ہے، تمہارا بہت بگڑ گیا. یہ چھوڑ دو کہ لڑنے دو، ہمارا کیا بگڑتا ہے، تمہارا ہی بگڑ رہا ہے. ان دونوں کا لڑ کے بگڑ رہا ہے، اور تمہارے خاموش بیٹھنے سے تمہارا بگاڑ ہو رہا ہے. بیٹھنا نہیں بلکہ فاصلہ بین اخویکم، ذمہ داری ہے کہ ان کی مصالحت کروانا، اصلاح ذات البین کرنا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. اور یہ بھی ہے، یہ مصالحت کروانے میں کیا کرو بھائی، کسی کی طرفداری نہیں. وَأَقْسِطُوا، کیا وَأَقْسِطُوا، عدل و انصاف کے ساتھ مصالحت کرواؤ. کیوں؟ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالی انصاف سے فیصلہ کرنے والوں سے بڑی
محبت کرتے ہیں. کتنی محبت کرتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن حشر کے میدان میں جو عرش الہی ہے اس کے دائیں جانب ایک بہترین قسم کا نور کا ممبر اور محل بنا ہوگا اور ایسا عالی شان ممبر ہوگا. نبی گزریں گے تو کہیں گے اللہ یہ کس کے لیے ہے؟ شہید کے لیے؟ کس نبی کے لیے؟ سارے لوگ پریشان ہوں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ جواب دیں گے یہ کسی نبی اور شہید کے لیے نہیں ہے، یہ اصل میں ان لوگوں کے لیے جو عدل و انصاف سے کام لیا کرتے تھے. حاکم ہیں تب، وزیر ہیں تب، یہاں تک کہ اپنے بال بچوں کے ساتھ بھی عدل و انصاف کیا کرتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر 10 آدمی کے ذمہ دار امیر تھے تو ان کے درمیان بھی عدل و انصاف کرتے تھے. ایسا نہیں 10 آدمی کا امیر ہے تو کیا عدل و انصاف کرے. اتنی بڑی جماعت کا جو امیر ہو، جو سیکریٹری ہو، اگر وہ عدل و انصاف سے کام لے تو اس کے لیے بھی وہ ممبر موجود ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عدل و انصاف کے ساتھ اصلاح و ذات البین کا فریضہ ادا کرنے کے توفیق نصیب فرمائے. باتیں تو بہت زیادہ تھی لیکن بہرحال یہ جو چند باتیں ہم نے کہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے اور ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سارے بات ساتھی اخلاص کے ساتھ آپ کے دربار میں التجا کرتے ہیں اللہ ہمارے جماعتی سارے اختلافات کو ختم کر کے سب کو متحد اور متفق بنا دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. جزاک اللہ خیر. اسی کے ساتھ ہم پروگرام کنکلوڈ کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.